نہج البلاغہ خطبہ نمبر 1 تیسرا حصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان میں سے بعض کو وحی الہی کا امین اور اس کے رسولوں کی طرف پیغام رسانی کے لیے بنایا گیا ہے، جو اس کے فیصلوں اور فرمانوں کو لے کر آنے جانے والے ہیں۔ کچھ اس کے بندوں کے محافظ اور جنت کے دروازوں کے دربان ہیں، اور کچھ وہ بھی ہیں جن کے قدم زمین کی تہ میں جمے ہوئے ہیں، اور ان کی گردنیں بلند ترین آسمانوں سے بھی باہر نکلی ہوئی ہیں۔ ان کے پہلو اطراف عالم سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ ان کے شانے عرش کے پایوں سے میل کھاتے ہیں۔ عرش کے سامنے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، وہ اس کے نیچے پروں کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ ان کے اور دوسری مخلوقات کے درمیان عزت کے حجاب اور قدرت کے پردے حائل ہیں۔ وہ اپنے پروردگار کے بارے میں شکل و صورت کا تصور بھی نہیں کرتے ہیں، نہ اسے محل و مکان میں گھرا ہوا سمجھتے ہیں، نہ اشباہ و نظائر سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں فرمایا، پھر اللہ نے سخت و نرم اور شیریں و شورازار زمین سے مٹی جمع کی، اسے پانی میں اتنا بھگویا کہ وہ صاف ہو کر خالص ہو گئی، اور تری سے اتنا گوندھا کہ اس میں لس پیدا ہو گیا۔ اس سے ایک ایسی صورت بنائی جس میں موڑ بھی تھے اور جوڑ بھی، اعضا بھی تھے اور جوڑ بند بھی۔ پھر اسے اس قدر سکھایا کہ مضبوط ہو گئی، اور اتنا سخت کیا کہ وہ کھنکھنانے لگی۔ اور یہ صورتحال ایک وقت معین اور مدت خاص تک برقرار رہی۔ پھر اس میں مالک نے اپنی روح کمال پھونک دی اور اسے ایسا انسان بنا دیا جو قوائے ذہنی کو حرکت دینے والا، فکری حرکات کو تصرف کرنے والا، اعضاء و جوارح سے خدمت لینے والا اور ہاتھ پیر کو چلانے والا ہے، اور ایسی شناخت کا مالک ہے جس سے حق و باطل میں تمیز کرتا ہے، اور مختلف مزوں، بوؤں، رنگوں اور جنسوں میں فرق کرتا ہے۔ اسے مختلف قسم کی مٹی سے بنایا گیا جس میں موافق اجزاء بھی پائے جاتے تھے اور متضاد عناصر بھی، اور وہ گرمی، سردی، تری اور خشکی کا پیکر ہے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے چاہا کہ وہ اس کی سونپی ہوئی امانت کو واپس کر دیں اور اس کے پیمان وصیت کو پورا کرے، یعنی اس مخلوق کے سامنے سر جھکا دے اور اس کی کرامت کا اقرار کر لیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو، اور سب نے سجدہ بھی کر لیا سوائے ابلیس کے، کہ اسے تعصب نے گھیر لیا اور اس پر بدبختی چھا گئی۔ اس نے آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے اپنے کو بزرگ و برتر سمجھا اور کھنکھناتی ہوئی مٹی کی مخلوق کو ذلیل جانا۔ اللہ نے اسے مہلت دی تاکہ وہ پورے طور پر غضب کا مستحق بن جائے اور بنی آدم کی آزمائش پائے تکمیل تک پہنچے اور وعدہ بھی پورا ہو جائے۔ چنانچہ اللہ نے اس سے کہا کہ تجھے وقت معین کے دن تک کی مہلت ہے۔ ومنهم أمناء على وحيه وألسنة إلى رسله ومختلفون بقضائه وأمره، ومنهم الحفظة لعباده والسدنة لأبواب جنانه، ومنهم الثابتة في الأراضين السفلى أقدامهم، والمارقة من السماء العليا أعناقهم، والخارجة من الأقطار أركانهم، والمناسبة لقوائم العرش أكتافهم، ناكسة دونه أبصارهم، متلفعون تحته بأجنحتهم، مضروبة بينهم وبين من دونهم حجب العزة وأستار القدرة، لا يتوهمون ربهم بالتصوير، ولا يجرون عليه صفات المصنوعين، ولا يحدونه بالأماكن، ولا يشيرون إليه بالنظائر. ثم جمع سبحانه من حزن الأرض وسهلها وعذبها وسبخها تربة سنها بالماء حتى خلصت، ولاطها بالبلة حتى لزبت، فجبل منها صورة ذات أحناء ووصول وأعضاء وفصول،
أجمدها حتى استمسكت، وأصلدها حتى صلصلت، لوقت معدود وأمد معلوم، ثم نفخ فيها من روحه فمثلت إنسانا ذا أذهان يجيلها، وفكر يتصرف بها، وجوارح يختدمها، وأدوات يقلبها، ومعرفة يفرق بها بين الحق والباطل، والأذواق والمشام، والألوان والأجناس، معجونا بطينة الألوان المختلفة، والأشباه المؤتلفة، والأضداد المتعادية، والأخلاط المتباينة، من الحر والبرد، والبلة والجمود. واستأدى الله سبحانه الملائكة وديعته لديهم، وعهد وصيته إليهم، في الإذعان بالسجود له والخنوع لتكريمته، فقال سبحانه: اسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس. اعترته الحمية، وغلبت عليه الشقوة، وتعزز بخلقة النار، واستوهن خلق الصلصال، فأعطاه الله النظر استحقاقا للسخطة، واستتماما للبلية، وإنجازا للعدة، فقال: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم.